السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت الاسلام چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جوائنٹ فیملی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، پورا سنیں اور آخر میں اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ سعودی عرب میں جوائنٹ فیملی کا رواج نہیں ہے۔ یہاں شادی کے بعد لڑکا الگ گھر کرائے پر لے کر رہتا ہے، جب استطاعت ہوتی ہے تو بنا لیتا ہے، لیکن اس الگ گھر کی وجہ میں آپسی محبت مضبوط ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے فرحت و خوشی اور دکھ درد میں خلوص و محبت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ابھی فجر کی نماز میں ہماری مسجد کے مؤذن صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ مسجد انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنوائی ہے۔ مؤذن خود ہی ہیں، امام صاحب دیر سے آتے ہیں تو امامت بھی خود ہی کر لیتے ہیں۔ نماز جیسے شروع ہوئی تو تعجب ہوا کہ آواز بندھی ہوئی تھی۔ پوری نماز روتے رہے، بڑی مشکل سے نماز مکمل کی۔ سلام پھیرنے کے بعد اذکار مسنونہ ادا کرتے ہوئے بھی روتے رہے، بار بار آنسو پوچھتے رہے اور غم برداشت کرنے کی کوشش میں بدن بھی حرکت کرتا رہا۔ عمر 65 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً ان کے کسی عزیز ترین شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ حالت دیکھ کر یہی احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے یا تو اولاد میں سے کسی کا یا والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ جب مسجد سے باہر نکلا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کل ان کے فلاں چچا کا انتقال ہو گیا جو فلاں گاڑی سے آتے تھے اور اس جگہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کی عمر 80 سے زائد رہی ہوگی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ چچا سے اتنی محبت، یہ تو علیحدہ خاندانی نظام میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے مشترکہ خاندانی نظام میں تو چچا اور پھوپھی وغیرہ کوئی رشتہ دار ہی نہیں شمار ہوتے۔ ان کے درمیان نفرت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کی ابتدا انسان کی شادی سے ہوتی ہے۔ چونکہ شادی کے بعد ایک ہی گھر میں رہنے کا رواج ہوتا ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے شکایت شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو ساس بہو کے جھگڑے سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد والدین کی محبت میں غیر شادی شدہ بھائی بہن اپنے بھائی اور ان کی بیوی سے بدزن ہونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بدزنی بڑھتے بڑھتے دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر اس دشمنی کو میاں بیوی اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں اور بچے اسی دشمنی اور نفرت کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ دشمنی پیتے ہیں اور اس میں پلتے بڑھتے ہیں۔ پھر نہ چچا کے اندر بھتیجے کے متعلق محبت و شفقت ہوتی ہے اور نہ بھتیجے چچا کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور جس چچا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ چچا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اس کی موت پر رونا تو دور کی بات، زندگی میں گالیاں دیتے ہیں اور موت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں نے تعلیم یافتہ اور دیندار گھرانوں میں، اپنے آپ کو مہذب شمار کرنے والے خاندانوں میں، اور جو فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہے، کئی پشتوں سے جائیداد تقسیم نہیں ہوئی ہے، ان کے یہاں بھی چچا کے ساتھ بدسلوکی، ان کی شکایت، ان سے زبان درازی اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے دیکھا ہے۔ یہ سب مشترکہ خاندانی نظام کی کارستان ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ میں نے جب سے مؤذن صاحب کی حالت دیکھی ہے، خیال آتا ہے کہ کاش اس کا 1% بھی ہمارے معاشرے میں آ جاتا۔